الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ خواہش اور ضرورت میں فرق جاننے کی اشد ضرورت ہے۔ خواہش اور ضرورت میں فرق قائم نہ رہے تو دین اور دنیا خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ انسان دیکھتے دیکھتے دین کے نام پر دنیا کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ ضرورت ہمیشہ پوری ہو جاتی ہے، خواہش ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ فرمان ہے کہ ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہیں۔ ضرورت میں لالچ کا عنصر نہیں ہوتا۔ حقیقت حال یہی ہے کہ خواہش انسان کو عریاں کر دیتی ہے۔ اس کے باطن کی تمام خرابیاں خواہش کی صورت میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ضرورت رسوا نہیں کرتی، خواہش رسوا کر دیتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک مسلسل سفر میں رہتا ہے۔ جب تک سانس چلتی رہتی ہے یہ سفر بھی جاری رہتا ہے۔ یہ سفر کسی کا کام کسی کا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا سفر اتنا طویل ہوتا ہے کہ وہ اپنی تیسری یا چوتھی نسل کو اپنے سامنے پھلتا پھولتا دیکھ لیتا ہے، اور کسی کا سفر اتنا مختصر ہوتا ہے کہ بس چند سانسوں میں پورا ہو جاتا ہے۔ زندگی کا سفر طویل ہو یا مختصر، اس کی منزل بہرحال موت ہی ہے۔ زندگی کو چند روزہ کہا گیا ہے، لگتا بھی ایسا ہی ہے۔ آپ سالوں پرانی باتوں کو یاد کریں، یوں لگتا ہے ابھی کل کی بات ہو۔ 50 یا 60 برس کے کسی شخص کو پوچھ کر دیکھیں، وہ یہی کہے گا کہ اتنا لمبا عرصہ گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم نے سنا بھی ہے اور روزانہ دیکھتے بھی ہیں کہ زندگی بالکل عارضی چیز ہے۔ ہمارا ٹھکانہ یہاں صرف ایک مسافر کا ہے، مگر دل ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ خواہشوں کے بے لگام گھوڑے نے ہمیں بے بس کر رکھا ہے۔ ہم میں سے اکثریت کی رس ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ لالچ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، شروع ہی سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ضرورت روٹی کی ہے اور اسے بھگونے کے لیے سالوں نما کسی چیز کی گھر میں داخل ہوتی، ہم پوچھتے ہیں آج کیا پکا ہے۔ حالانکہ پکتی تو روٹی ہے، لیکن ہماری خواہش یہ دریافت کرتی ہے کہ سالن کیا پکایا ہے، یعنی سامان لذت میں کیا موجود ہے۔ ضرورت کے تحت کھانا کھایا جائے تو معدہ خراب نہیں ہوتا۔ خواہش کے ساتھ اٹھایا گیا لقمہ روحانی اور جسمانی صحت کی بربادی کا باعث ہوتا ہے۔ ضرورت کے تحت کھانا عین سنت ہے کہ بھوک لگنے پر کھایا جاتا ہے، بھوک رکھ کر کھایا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے لقموں کے ساتھ اچھی طرح چبا کر کھایا جاتا ہے، اور ایک وقت میں 2 سالن اکٹھے نہیں کی جاتے۔ خواہش کھانے کی نہیں، کھانوں کی ہوتی ہے، اور طرح طرح کے کھانوں کی۔ حریص کا پیٹ بھر جاتا ہے، نظر نہیں بھرتی۔ ضرورت کے دسترخوان پر پیٹ اور نظر دونوں بھر جاتے ہیں، جبکہ خواہش کے خوان ہمیشہ نامکمل رہتے ہیں۔ ضرورت کا دسترخوان بھرپور ہوتا ہے، لذت اور برکت دونوں سے بھرپور۔ اس کے برعکس خواہشوں کے 5 سٹار بوفے ذائقے اور برکت سے میلوں دور ہوتے ہیں۔ ہمیں کھانے کو 2 روٹیاں چاہیے ہوتی ہیں، وہ روٹیاں دال یا اچار کے ساتھ ہی کھائی جا سکتی ہیں، مگر ہم نے مرغن اور پرتکلف کھانوں کو پہلی ترجیح بنا رکھا ہے۔ ضرورت صرف ایک گھر اور ایک گھر والی کی ہوتی ہے، جبکہ خواہش مکانات اور دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کی۔ مثال کے طور پر ضرورت صرف کپڑوں کی ہوتی ہے، خواہش برانڈڈ کپڑوں کی پائی جاتی ہے، اور برانڈڈ ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ لاہور سے شروع ہو جائیں تو میلان طبع پیرس تک پہنچ چلی جاتی ہے۔ ضرورت سواری کی ہوتی ہے، خواہش لگژری گاڑی کی۔ عزیزان من کی دنیا آباد کرو، چند روزہ سفر ہے، خواہش کی گھوڑ دوڑ میں اس سفر کو حقارت نہ کیے جائے۔ ضرورت ختم ہو جاتی ہے، خواہش ختم نہیں ہوتی۔ ضرورت پوری کرنے والا شخص اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد دوسروں کی ضرورت بھی پوری کر سکتا ہے۔ وہ اپنا مال، اسباب اور دیگر وسائل دوسرے ضرورت مندوں کو مستعار دے سکتا ہے، ان کے لیے وقف کر سکتا ہے، جبکہ خواہش کے سفر پر نکلنے والا دوسروں کی خواہش تو کجا ضرورت بھی پوری نہیں کر سکتا۔ خواہش کے گھوڑے پر سوار کسی کا سفر آسان نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا رخ گھوڑوں کے سبل کی طرف ہوتا ہے۔ سادہ مکان میں بھی زندگی کے دن پورے کیے جا سکتے ہیں، مگر جذبہ مسابقت کے تحت
پرتعیش رہائش گاہ کو ہم نے اپنے اوپر لازم بنا لیا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تعیشات کو ضرور سمجھ لیا ہے اور لگژری لائف سٹائل اپنانے کے کریز میں مبتلا ہو کر ناجائز ذرائع آمدن کو بھی جائز سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ ضرورت اور خواہش طلب غربت اور عمارت سے نہیں، ہر شخص اپنے اپنے معیار زندگی میں ضرورت اور خواہش کے دورہ کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی خواہش کا دورہ کسی کو بھی پڑ سکتا ہے۔ اس میں امیر غریب کی کوئی تخصیص نہیں، قناعت توکل کسی کا بھی نصیب ہو سکتا ہے، اس میں بھی امیر اور غریب کا امتیاز نہیں۔ ہر شخص اپنے دائرے میں لالچ کا شکار ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے اپنے وسائل کے دائرے ہی میں قانع اور متوکل ہوتا ہے۔ ہم نے بلا ہی دیا ہے کہ جو کچھ یہاں کمائیں اور خرچ کریں گے اس کا آگے چل کر حساب بھی دینا ہے۔ ہم بے حساب کمائی کی کھپت میں مبتلا ہو کر مشین کی طرح کماتے چلے جاتے ہیں اور دولت کے انبار لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ سانس جیسی بے وفا چیز دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ہماری کھڑی کی ہوئی امپائر، بے شمار دولت، کوٹھیاں، بنگلے اور کاریں یہی رہ جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی، امیر غریب، بادشاہ فقیر، سب کی قبر ایک جیسی اور ایک سائز کی ہوتی ہے۔ قبر کے اندر کا ماحول بھی یکساں ہوتا ہے، مٹی کا فرش، مٹی کی دیواریں، مٹی کی چھت، نہ پنکھ کی سہولت، نہ اے سی کی ضرورت۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی جائیدادیں ان وارثوں کے کام آتی ہیں جو کبھی بھولے سے بھی آپ کو یاد نہیں کریں گے۔ ہم کون سا اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے کچھ پڑھ کر سارے ثواب کے لیے انہیں بخشتے ہیں جو اپنی آنے والی نسل سے اس کی امید رکھیں۔ البتہ اپنی نیک یا بد کمائی کے حساب ہم ہی دینا ہوگا۔ بابا فرید کیا خوب فرما گئے ہیں، فریدہ روٹی مینڈی کاٹ دی تے لاؤن مینڈی بھوک، جنہ کھا دیاں چوپڑیاں گھنے سہن گے دکھ۔ یعنی اے فرید، میری روٹی لکڑی کی اور سالن بھوک ہے، جو چپڑی ہوئی روٹیاں کھائیں گے انہیں اس کمائی کا حساب بھی دینا ہوگا جس کی وجہ سے وہ روغنی روٹی بنی ہوگی۔ ہم دنیا میں مسافر ہیں، مسافر کی طرح ہی رہیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی، اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی۔ ایک بادشاہ نے کسی بات پر خوش ہو کر ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ وہ سورج غروب ہونے تک جتنی زمین کا دائرہ مکمل کر لے گا وہ زمین اس کو الاٹ کر دی جائے گی۔ اگر وہ دائرہ مکمل نہ کر سکا اور سورج غروب ہو گیا تو اسے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر وہ شخص چل پڑا، چلتے چلتے زور ہو گئی تو اسے خیال آیا کہ اب واپسی کا چکر شروع کر دینا چاہیے، مگر پھر لالچ نے غلبہ پا لیا اور سوچا کہ تھوڑا سا اور آگے چکر کاٹ لوں۔ پھر واپسی کا خیال آیا تو سامنے کے خوبصورت پہاڑ دیکھ کر اس نے سوچا کہ اس کو بھی اپنی جاگیر میں شامل کر لینا چاہیے۔ الغرض واپسی کا سفر کافی دیر سے شروع کیا۔ اب واپسی پر یوں لگتا تھا جیسے سورج نے اس کے ساتھ مسابقت شروع کر دیا ہے۔ وہ جتنا تیز چلتا پتہ چلتا سورج بھی اتنا ہی جلدی ڈھل رہا ہے۔ عصر کے بعد تو سورج ڈھلنے کی بجائے لگتا تھا پگھلنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ شخص دوڑنا شروع ہو گیا کیونکہ اسے سب کچھ ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ اپنے لالچ کو کوس رہا تھا اور بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوڑتے دوڑتے اس کا سینہ درد سے پھٹا جا رہا تھا، سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا، مگر وہ تھا کہ بس دوڑے جا رہا تھا۔ آخر سورج غروب ہوا تو وہ شخص اس طرح گرا کہ اس کا سر اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ کو چھو رہا تھا اور پاؤں واپسی کے دائرے کو مکمل کر رہے تھے۔ یوں اس کی لاش نے دائرہ مکمل کر دیا۔ جس جگہ وہ گرا تھا اسی جگہ اس کی قبر بنائی گئی اور قبر پر کتبہ لگایا گیا جس پر لکھا تھا اس شخص کی ضرورت بس اتنی سی جگہ تھی جتنی جگہ پر اس کی قبر ہے۔ یہ ایک عجب راز ہے۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، جتنے بھی وسائل میسر ہوں اس میں ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات پوری کرنے کے لیے دولت کے انبار بھی کافی ہوتے ہیں۔ مثلا کہیں پیٹ بھرنے کے لیے 50 روپے بھی کافی ہوتے ہیں اور کسی جگہ پرتعیش کھانے کے لیے 5000 بھی کافی ٹھہرتے ہیں۔ آج ہمارے دائرے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ چلیے واپسی کی سوچتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔